بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی۔ حضرت لقمان کے بارے میں معلومات وہ پرسوں کے درس میں آپ حضرات سن چکے۔ گزشتہ کل شرک کے متعلق انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس پر کافی ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوئی۔ یہ جو دو آیتیں ہیں یہ ان کی نصیحتوں کے بیچ میں جملہ معترضہ ہے، یعنی بیچ کا جملہ ہے اور جس کا تعلق اگرچہ ما قبل کے ساتھ بھی ہے ما بعد کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی حضرت لقمان کی بات نہیں ہے۔ حضرت لقمان کی بات پیچھے جو کل کا درس گزرا ہے اور ان دو آیتوں کے بعد شروع ہوگی، جس کی ابتدا یا بنیہ سے ہے، اے میرے بیٹے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے اور پیچھے کے ساتھ بات کے ساتھ اس کا تعلق اس لیے ہے کہ ہر اولاد وہ اولاد تب بنتی ہے جب ان کے ماں باپ ہوں۔ ہر اولاد تب بنتی ہے جب ان کے ماں باپ ہوں، اور ماں باپ اللہ جل جلالہ نے ان کو مرتبہ دیا ہے ماں اور باپ کا۔ یہ ماں اور باپ کا مرتبہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، لہٰذا اولاد کے ذمے ہے کہ ماں باپ کی قدر کو پہچانیں اور ماں باپ کے احترام کو پہچانیں اور ماں باپ کی خدمت کو پہچانیں۔ جب دل میں جیسے اللہ کی عظمت آدمی کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے سر رکھنا آسان، اللہ کی بات ماننا آسان، اللہ کے راستے میں نکلنا آسان، اللہ کے دین کے لیے جان دینا آسان۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے دل میں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ میرے رب ہے اور اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ عظمت ہے دل میں تو وہ ساری وہ چیزیں جو عظمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ سارے کام کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے اپنے ساتھ والدین کو ذکر کیا ہے کہ والدین ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کا بدل مل سکتا ہے لیکن ماں باپ کا بدل نہیں مل سکتا۔ دنیا میں ہر چیز پرانی ہو کر کے اس کی حیثیت گھٹ جاتی ہے، ماں باپ جتنے پرانے ہوتے ہیں ان کی حیثیت بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کی عظمت ان کا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اولاد کو حکم ہے، بیٹوں کو حکم ہے، تھوڑی طبیعتوں میں تیزی ہوتی ہے تو اور بیٹیوں کو حکم ہے، دونوں کو حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، طبیعتوں کو نرم رکھیں، تمہارے دل کے اندر نرم گوشہ ہو کہ تمہاری ماں تم سے خوش ہو۔ کہ مائیں یہ زبان سے کچھ کہتی نہیں ہیں لیکن دل کے اندر بہت کچھ رکھ لیتی ہے۔ دل کے اس دن ایک تعلق والے ہیں، بڑی عمر کی خاتون ہے، 70 سال عمر ہے، کہنے لگی میرا جو فلانا بیٹا ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ فلانا وہ میں بات کرتی ہوں اس کے ساتھ، ہنستی بھی ہوں، سارے کام کرتی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نہیں ہے محبت۔ کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ وہ اپنی بیوی کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے اپنی بیوی کی حیثیت کو میرے سامنے بڑھا کے پیش کرتا ہے، بس اس وجہ سے میرے دل سے وہ اترا ہوا ہے۔ وہ کچھ بھی کر لے لیکن میرے دل پہ اس کی کیفیت آتی نہیں ہے۔ یہ اس خاتون کے الفاظ ہیں۔ اور جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے اللہ کے رسول کے وہ صحابی کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، صحابہ ہیں، کہنے لگے آپ کا جو فلانا صحابی ہے نا
ہم اس کو کہہ رہے کلمہ پڑھو، وہ کہہ رہے وفات کا وقت ہے، وہ کہہ رہے مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا، میری زبان پہ تالا، میرے دل پہ تالا۔ ہم نے بہت کوشش کی اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ تو اس کی والدہ آئی کہ فلانے کی والدہ، فلانا آپ کا بیٹا ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا کیسا ہے تمہارا وہ بیٹا؟ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول روزے بہت زیادہ رکھتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزوں کی کمی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نفلی نمازوں کی کمی نہیں ہے، انتہا سے زیادہ نفلی نمازیں اس کی۔ اللہ کے رسول خرچ بہت کرتا ہے، کنجوس نہیں ہے، بہت زیادہ صدقہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول میرے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ مسئلہ کیا ہے؟ کہ ایک دن ایسا ہوا تھا کہ اس کا اور اس کی بیوی کا اور میرا آپس میں کوئی ٹکراؤ سا آ گیا تھا۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اپنی بیوی کی بات کو لیتا ہے یا میری بات کو لیتا ہے۔ بس اس نے اس دن کیا کیا، اس دن اس نے اپنی بیوی کو ترجیح دے دی اور میرے حیثیت کو اس نے کیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن میرے دل میں اس کے لیے خیر نہیں آتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، آپ نے فرمایا تو یہ چاہتی ہے تیرا یہ بیٹا دوزخ میں جلے؟ دیکھو اس کی زبان بند ہو گئی ہے، باقی ساری باتیں وہ کر رہا ہے، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلنا۔ تو اللہ کے رسول کی سفارش پر اس عورت نے معاف کیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں اس نے معاف کیا، ادھر جیسے ہی ہم وہاں پہنچے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، کلمہ پڑھ کر کے اس کی جان نکل گئی۔ تو یہ بڑے لوگوں کے ساتھ اللہ پاک دکھا کر کے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ معاملات، اس لیے کہ دنیا گزر رہی ہے اور یہ دنیا جا رہی ہے، اور نہ معلوم کس وقت کون پہلے چلا جائے، میری ماں میرا باپ پہلا چلا جائے یا میں پہلا چلا جاؤں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ والدین کے ساتھ بار بار ہمارے رب ترغیب دے رہے ہیں۔ 15ویں پارے میں یہ ترغیب گزری ہے، اور 20ویں پارے میں یہ آیت گزری ہے، 21ویں میں یہ آیت آ گئی، بالکل ہو بہو اسی طرح 26ویں پارے میں بالکل ہو بہو، یعنی 3 آیتیں قرآن پاک میں بالکل ایک ہی لفظ کے ساتھ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم کیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، 20واں پارہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ 21واں پارہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا 26واں پارہ۔ ٹھیک ہے، حسنہ پھر بوالدیہ الگ اور احسانہ 26ویں پارے میں، ایک ہی آیت، ایک جیسی تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ تاکیدی حکم ہمارے رب ہمیں دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے اندر بندشیں ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو ہر جگہ سپیڈ بریکر ملیں گے، ہاں ہر جگہ، جس جگہ جائے گا، آفیسز میں جائے گا وہاں رکاوٹیں، اور معاملات کاروبار کے اندر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی بس معاملہ میں نے ڈیلنگ کر لی، بس بالکل ہاں نہ میں معاملہ اخیر تک جا کر کے ایک دم کینسل ہو گیا، اور پھر اس پر کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی ہے۔ تو واقعی بندش ہے، کون سی بندش ہے؟ گناہوں کی بندش ہے، واقعی بندش ہے، اخلاقیات کی بندش ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے اخلاق کے برے ہیں، واقعی بندش ہے۔ وہ کیا؟ ماں باپ کی نافرمانی کی بندش ہے، واقعی بندش ہے۔ جب آدمی خدا کو ناراض کرتا ہے تو اللہ راستے بند کر دیتے، زبان بند، دل بند، اور نافرمانی کا ایک اثر انفرادی عبادتوں پہ پڑتا ہے۔ اچھی خاصی آپ کی نیند پوری ہو چکی، 4 بجے آپ کی آنکھ کھلی، 4:30 بجے کھلی، 4:45 بجے کھلی، 5:25 پہ جا کے وقت ختم ہوتا ہے، آپ بار بار ہر 10 منٹ کے بعد کھل رہے ہیں، 2 رکعت تہجد کی اللہ توفیق نہیں دیتے، قبل الفجر اللہ اپنے نام لینے کی توفیق نہیں دیتے، اس کی زبان سے ہم نہیں سننا چاہتے سبحان اللہ، ہم اس کی زبان سے استغفر اللہ اور 2 نفل نہیں سننا چاہتے۔ یہ کیا؟ یہ گناہوں کا اثر ہے۔
اس لیے آدمی کو ہر وقت توبے کے ساتھ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تو گناہ گار ہوں، تیری نعمتیں استعمال کرتا ہوں، اور میں تو یا اللہ پرلے درجے کا نالائق ہوں، میں یہ اللہ سے باتیں کرے اور اپنے کو فلا تزکوا انفسکم، سورہ نجم کی آیت ہے، فلا تزکوا انفسکم، اپنے کو مقدس مت سمجھو، مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے، میں آپ کو پتہ نہیں میں کیسا آدمی ہوں، میری آپ دیکھیں تو صحیح، نہیں پتہ نہیں کیا گڑبڑ ہے تیرے اندر، جبھی تو اللہ تیرے سر کو تہجد میں اٹھنے نہیں دیتے، تجھے اللہ نفل کی توفیق نہیں دیتے، تجھے اللہ خرچ کی توفیق نہیں دیتے، تجھے اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے، اس لیے اپنی کمیوں کو سامنے رکھیں تاکہ آدمی کی اصلاح ہوتی رہے۔ تو یہاں پر یہ والدین کی خدمت کا بیان ہے، کافی ساری باتیں ہیں اس میں، ہم صرف یہاں پر یہ کچھ باتیں پیش کی، لہٰذا ہم میں سے جو اپنے والدین کے ساتھ جن کے معاملات وہ زندہ ہیں اور خراب ہیں تو جا کر کے معافی مانگے، اور زندہ ہیں اور معاملات ٹھیک نہیں ہیں ترتیب بنائیں، ماں باپ کو اپنے سے الگ نہ رکھیں، ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے پاؤں روزانہ ان کی بدنی خدمت کرنا، روزانہ وہ آپ کو دیکھنے سے خوش ہوتی ہے تو آپ ان کو اپنا چہرہ دکھائیں، آپ بھائیوں پہ نہ چھوڑیں، فلانا کر رہے یار، میں نے یار وہ نرس کا انتظام بھی کر لیا ہے، میں نے فلانے کا انتظام بھی کر لیا، ساری سیٹنگ ہماری پوری ہے، اس کو نرس نہیں چاہیے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں سنا بھی چکا ہوں، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میں تفسیر معارف القرآن لکھ رہا تھا، اور دن بھر دارالعلوم کے اندر میری مصروفیت میں فتوے لکھنا اور بہت سارے کام ہوتے تھے، میری والدہ بیمار ہو گئی اور یہیں کراچی میں ہسپتال میں داخل ہوئی، تو میں روز ملنے جاتا تھا۔ میری والدہ کا تعلق میری ایک یعنی اپنی پوتی کے ساتھ تھا، جو پوتی لاہور میں رہتی تھی، میں نے لاہور سے وہ پوتی منگوائی، ان کی بلوائی اور وہ پوتی ان کے ساتھ رکھی، لیکن میں جب بھی جاتا والدہ کے پاس، والدہ مجھے کہتی تم میرے پاس رہو، تم جب آتے ہو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور تم یہاں رہو۔ تو میں والدہ دل میں یہ سمجھتا تھا میں کہ والدہ کی جو خدمت گزار ہے، یہ والدہ کی پوتی ہے، دل بھی لگا ہوا ہے ان کے ساتھ اور خدمت بھی پوری ہو رہی ہے، اور میں جیسے اس کو تسلی دے کر کے میں اپنے کام میں نکل جاتا، اور میں دل میں یہ سمجھتا تھا کہ میں تفسیر لکھ رہا ہوں اور دیکھو میں تو یہ بڑے بڑے کام ہیں میرے، یہ میں کر رہا ہوں اور خدمت میں والدہ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور خیر میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، یہ میں نے خود یہ مضمون پڑھا ہے اور یہ رونے والا مضمون ہے، مفتی صاحب لکھتے ہیں آج میری والدہ دنیا میں نہیں ہے اور میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، کاش میں ساری تفسیر بند کر دیتا، کاش میں سارے فتوے بند کر دیتا، میں جتنے بھی دین کی خدمت کر رہا تھا میں سب بند کر دیتا، اور میں وہ دن جو میری والدہ کے ہسپتال کے تھے میں 24 گھنٹے اپنی ماں کے پاس رہتا۔ مجھے دنیا میں کوئی حسرت نہیں ہے، اگر میں کوئی حسرت لے کے جاؤں گا تو یہ حسرت لے کے جاؤں گا۔ کتنے بڑے آدمی ہیں اور کیسی اللہ پاک کے سامنے ان کی عاجزی ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے بار بار کہتی تھی اور میں یعنی اپنے کاموں میں لگ گیا، والدہ کی پاس جو ان کی چاہت تھی اس کو میں نے پورا نہیں کیا۔ ایسے ہی ہم لوگ بہت سارے ہم کہتے ہیں میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کہیں گے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن والدہ ہے، والد صاحب ہے، ان کے پاؤں کے پاس اللہ نے جنت کو رکھا ہے، حدیث ہے یہ، ان کے پاؤں کے پاس دب کے رہنا، جھک کے رہنا، ان کی کڑوی چیزوں کو برداشت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنا، اور بار بار ہر تھوڑے دنوں میں ان سے پوچھتے رہنا امی ابو آپ مجھ سے خوش ہیں، میری کوئی بھی بات ایسی ہو جس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی ایسی چھوٹی سی بات ہو آپ مجھے بتائیں، میں اس کا ازالہ کروں گا۔ تو یہ زندگی جا رہی ہے، یہ واپس نہیں آئے گی، آپ خود دیکھ رہے ہیں قیامت قریب ہے، صبح ہو گئی، اب آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد عشاء ہو جائے گی،
صبح ہو گئی، اب آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد ظہر کی اذان ہو جائے گی، یار یہ کیا ہوا، ابھی ہم نے فجر پڑھی تھی، یہ کیا ہوا، یہ تو عشاء ہو گئی۔ یہ دن یوں کٹ رہے اور یوں گزر رہے بالکل تیزی کے ساتھ، اور ایک دن ہماری روانگی کا وقت آ جائے گا اور اس وقت پھر کوئی انتظار نہیں کرے گا۔ اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم سب نیت کریں، اور اگر ماں باپ نہیں ہیں الگ سے والدہ کے لیے ہدیہ بھیجے روزانہ، الگ سے یاسین پڑھنی ہے جی، یہ میں اپنی امی کے لیے پڑھ رہا ہوں، الگ سے ابو کے لیے ہدیہ بھیجیں، بھائی 2 رکعت نفل تو ابو کے لیے ہیں، بس کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر ادھر ہو جائے، یہ الگ تحفہ امی کا ہے اور یہ الگ تحفہ کس کا ہے، ابو کا ہے۔ روزانہ ایصال ثواب اس کو باندھ لیں اور اس کو اس کے اندر ناغہ نہ کریں، آپ خود محسوس کریں گے آپ کی روحانیت میں ترقی ہوگی۔ کیوں؟ آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں۔ اور نمبر 2، جو ماں کی سہیلیاں تھیں، جو باپ کے دوست تھے، ان کا اکرام کرنا، ان کو ہدیہ بھیجنا، ان کو تحفے بھیجنا، ان کی ملاقات کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیوں میں سب سے بڑھ کر نیکی کیا ہے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے تعلق والوں کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ نیکیوں میں بڑی نیکی ہے۔ کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ بس ترجمہ انشاءاللہ وہ پرسوں کے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ الحمدللہ۔